الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس اجتماع میں آپ تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی، رحمت و برکت نازل ہو۔ انشاءاللہ آج جو عنوان میں آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی وہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ غیبت یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے کہ کبیرہ گناہوں میں الگ الگ درجے کے گناہ ہوتے ہیں، جیسا کہ شرک بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن شرک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے غیبت بھی یاد رکھیے گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ بندوں کے حق میں بہت نقصان کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی برائیاں ہم تمام کو پتہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس کو سنتے ہیں تو گویا اسلام اسے غلط کہہ رہا ہے، دنیا کا معاشرہ اسے غلط کہہ رہا ہے، تمام مسلمان اسے غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے جو یہ تمام چیزیں معلوم رہنے کے باوجود بھی ہم اس کو معمولی سمجھ کر لیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو معلوم ہے یہ معمولی گناہ ہے، یا پھر معلوم ہی نہیں کہ یہ معمولی گناہ ہے، یا پھر معلوم ہے ہم کو یہ گناہ ہے پھر بھی ہم سمجھتے کہ ارے ہلکا سا گناہ ہے، تھوڑا سا کر لیے تو کیا ہوگا۔ لیکن نہیں، یہ غیبت ان گناہوں میں سے نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھے، جس کو ہم لائٹ لے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کی اس جدید دنیا میں غیبت کو، پیٹھ پیچھے بات کرنے کو، کسی کے پیچھے ایسی بات کرنا اس کے سامنے کرے تو اسے برا لگے، ایسی باتوں کو پیٹھ پیچھے کرنا اس کو عام سمجھا جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، آپ سوچیے آج غیبت کتنی عام ہو چکی ہے۔ کسی جگہ بیٹھے تو غیبت، چائے کی شاپ میں ہے تو غیبت، دو لوگ جمع ہوئے تو غیبت، دو عورتیں جمع ہوئی تو غیبت، شادیوں میں غیبت، مجلسوں میں غیبت، یہاں تک کہ دینی اجتماعاتوں میں بھی غیبت۔ کوئی اس سے نہیں بچا، کوئی بھی نہیں، نہ دینی نہ غیر دینی شخصیتیں، نہ عام انسان نہ خاص انسان، نہ مرد نہ عورت نہ ہی بچے، پورا سماج، پورا معاشرہ اس سے برباد ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے غیبت کے بے انتہا نقصانات ہیں، بے انتہا۔ ہم مسلمان جن کی کتاب نے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس معاملے سے خاص طور پر منع کیا اور کہا کہ یہ تمہارے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہوگا۔ دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی، لیکن پھر بھی آج مسلمان غیبت کر رہے ہیں۔ نہ عورتوں کی اس کی کوئی تمیز ہے، نہ مردوں نے اس کو سمجھا۔ دو لوگ جمع ہیں تو تیسرے کی غیبت، تین لوگ جمع ہیں چوتھے کی غیبت۔ یہ حالات ہے آج ہماری، یہ حالات ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ہم جانیں کہ غیبت کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تب صحابہ نے کہا ہم کو تو نہیں پتہ، اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ غیبت کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیبت تمہارے اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ غیبت وہ ہے تمہارے اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ مطلب ایک آدمی کالا ہے، ایک موٹا ہے، ایک گڈھا ہے، ایک لنگڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز میں کمی دی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس انسان میں وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام عیب ہے، تو کیا تب بھی وہ غیبت ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہیں تبھی تو وہ غیبت ہے، ورنہ پھر وہ بہتان ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر اس شخص میں وہ عیب ہے پھر آپ بول رہے ہو تو وہی غیبت ہے، اگر اس شخص میں وہ عیب نہیں ہے پھر بھی آپ بول رہے ہو تو وہ بہتان ہے، یعنی کہ الزام۔ اس کا مطلب ہم کسی پر الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب ایک آدمی گورا ہے اور آپ اسے کالا بول رہے ہو تو یہ غیبت ہو گئی، اور ایک آدمی واقعی کالا ہے اور آپ اسے کالا بول رہے ہو تو پھر یہ بہتان ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ نے
قرآن میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 21 میں فرمایا، اے ایمان والو بچو بدگمانیوں سے، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ یعنی کہ کسی کی غیبت کرنا اس کے گوشت کھانے کے برابر ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اگر ہم کسی کی غیبت کریں تو اس کے گوشت کھانے کے برابر ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت جیسے گناہ سے بچیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ تو افضل مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے، عام مسلمانوں میں اس کا درجہ اچھا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ابھی دل میں ان کے ایمان نہیں اترا، تو تم مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے، کہ اے وہ لوگوں جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ابھی دل میں ان کے ایمان نہیں اترا، تو تم مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو۔ مطلب جو مسلمان کی غیبت کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور تم ان کے عیب مت ٹٹولو۔ اگر تم مسلمان کی غیبت کرو گے اور ان کے عیب ٹٹولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہماری چھپی ہوئی باتوں کو، رازوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور اس کو اس کے گھر میں بھی رسوا کر دیا جائے گا۔ باہر تو باہر، وہ اس کے گھر میں بھی رسوا ہو جائے گا، مطلب اس کے گھر میں بھی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے چھپے ہوئے راز لوگوں کے سامنے آئیں؟ تو پھر کرو غیبت۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جہنم کی آگ نصیب ہو تو پھر کرو۔ اگر آپ کو قبر کا عذاب چاہیے تو پھر کرو۔ اگر آپ اتنے نیڈر ہیں تو پھر کچھ نہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا ذرا سا بھی ڈر ہے، ذرا سا بھی خوف ہے، تو غیبتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے غیبتوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اس سے کہیں گھر، کہیں رشتے، کہیں خاندان، پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اور اس کے خود ذمہ دار ہم ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت جیسے گناہ سے بچیں، اور جو غیبت کرتے ہیں نا انہیں بھی تاکید کرے کہ اس گناہ سے بچے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام کو اور مجھے غیبت جیسے گناہ سے بچائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔